ساری دنیا علماء کرام کو یہی مشورے دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی صرف مسجد کی حد تک، مدرسے کی حد تک محدود نہ رہو، ساتھ ساتھ امامت خطابت کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرو، اور اسی طرح دین کی خدمات کے ساتھ تجارت کرو، دینی خدمات فی سبیل اللہ کرو۔ جی بالکل اچھی بات ہے، تجارت کرو، تجارت کے اندر اللہ رب العزت نے رزق 99 روپے رکھا ہے، نوکری کے اندر رزق اللہ رب العزت نے 1 روپیہ رکھا ہے، اور تجارت کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علماء کرام کو بھی تجارت کرنی چاہیے۔ جی بالکل علماء کرام کو تجارت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا مقام تجار کو مل رہا ہے، وہ تجار جو سچے ہوتے ہیں، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو ملاوٹیں نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو ملاوٹیں نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہماری امت کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے تو نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان علماء کرام کی معاشرے کو ضرورت حقیقتاً ہے، جو علماء کرام بازار کی طرف آئیں تو معاشرے کی ہوا چینج ہو جائے، معاشرے کا رخ بدل جائے۔ اس لیے کہ آج اسلام سمٹ کر مسجد اور مدرسے کی حد تک محدود ہو گیا ہے، اس لیے کہ بازاروں کے اندر اچھے لوگ رخ ہی نہیں کرتے، صرف چیزیں خریدنے تو جاتے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں جاتے۔ اور حقیقت یہ ہے علماء کرام اگر بازار کی طرف مٹی بھی لے کر جائیں نا، اللہ رب العزت ان کو محروم نہیں کرتے، اللہ رب العزت انہیں نوازتا بہت ہے، صرف یہ ہے حرکت کریں، حرکت کے اندر برکت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، علماء کرام تجارت کریں تو پیسہ تو آ جائے گا، لیکن جو خیالات ہیں یہ خیالات آپ کہیں کہ جی تجارت میں بھی چلیں اور دین میں بھی چلیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہے۔ آپ نے شاید مدارس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہو تو آپ کو بارہا بتایا گیا ہوگا کہ یہ علم پوری توجہ چاہتا ہے، پھر تھوڑا سا حصہ اپنا دیتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑی سی توجہ دے اور کہے کہ پورا علم آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ صرف اور صرف مسجد کی حد تک، مدرسے کی حد تک، تعلیم و تعلم کی حد تک ہے، اس کی سوچوں کے اندر جو تجارت کرتا ہے ساتھ میں امامت خطابت کرا رہا ہے کہ جی اچھا دیکھیں خطابت نہیں ہوتا، خطابت ہی ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے تو غلط بول دیا ہے، خطابت لفظ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو تعلیم و تعلم اور ساتھ میں تجارت کر رہے ہیں، ان کی سوچوں کے اندر اور ان علماء کرام جو صرف مسجد مدرسہ اور صرف تعلیم و تعلم کے اندر ہیں، ان کی سوچوں کے اندر اور ان کی سوچوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ان کی سوچیں 100% دینی ہوں گی، جو تجارت نہیں کر رہے، صرف یہی کام کر رہے ہیں، اور جو تجارت کر رہے ہیں ان کا ذہن کبھی کاروبار کے اندر اٹکے گا، کبھی لین دین کے اندر اٹکے گا، کبھی چیزوں کے خریدنے اور بیچنے کے اندر اٹکے گا، تو وہ دین کی صحیح خدمت اور دین کا وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کر جائے گا، جس نے صرف اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے۔ بشرط یہ ہے کہ یہ ٹائم ضائع نہ کرنے والا ہو، چارپائیاں نہ توڑنے والا ہو، یہ پھر سکون نہ کرنے والا ہو، موج مستی نہ کرنے والا ہو، اگر ٹائم ضائع نہ کرنے والا ہو، یا تو مطالعہ کرنے والا ہو، یا آگے دین کو کنورٹ کرنے والا ہو، یا آگے دین کو پہنچانے والا ہو، آگے دین کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ وہ تبلیغ کسی صورت بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں الحمدللہ خود بھی تاجر ہوں، میرے والد صاحب بھی تاجر ہیں، عارضی طور سے میں تجارت میں تھا 2016 سے، لیکن اب الحمدللہ میرا نام ہے تجارت کے اندر، شکر الحمدللہ بہت بڑا نام ہے تجارت کے اندر میرا۔ اور میرے والد صاحب تو الحمدللہ شروع سے تاجر ہیں، آڑت کا کام کیا کرتے تھے۔ 2007 کے اندر میرے والد صاحب عالم دین ہیں، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اب بھی پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک جامع مسجد ہے بہت بڑی، جہاں پر ماشاءاللہ کافی تعداد ہوتی ہے جمعہ کی۔ تو انہوں نے 2007 کے اندر جمعہ کے اندر تھوڑی سی تاخیر کی، معمول سے ہٹ کر تھوڑا لیٹ گئے، خطبہ جمعہ تھوڑا لیٹ دیا۔ اب کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، جب خطبہ جمعہ تھوڑا سا لیٹ دیا، اللہ رب العزت نے 2007 میں 1 لاکھ روپے کا نقصان دیا۔ جب 1 لاکھ کا نقصان والد صاحب کو پہنچا، اور والد صاحب کے دل کے اندر ٹھا ہوئی یہ بات کہ یہ نتیجہ جمعہ کے اندر تاخیر ہے، والد صاحب نے اس وقت مستقل جو عادت تھی اس عادت کو چھوڑ دیا کہ جو دینی لائن کے اندر آڑ بن رہی ہے اس کام کو ہی ختم کرنا چاہیے۔ ہم دین کے لیے ہیں، اس لیے کہ مدارس کے اندر جو روٹی پکتی ہے وہ چندوں کے اوپر پکتی ہے، تو ہم نے وہ چندوں والی روٹی کھائی ہے، اور ہمارا یہ اب نہیں بنتا کہ جی اب ہم صرف کاروبار کے اندر لگ جائیں، مفت پڑھائیں گے۔ مفت پڑھانا اچھی بات ہے، لیکن وہ سوچیں نہیں ہوتی، وہ قابلیت نہیں ہوتی، جو قابلیت انسان کے پاس، جو انسان اپنے آپ کو صرف دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ تاجر عالم دین کے پاس نہیں ہوتی۔
تو والد صاحب نے اس کو چھوڑ دیا کہ جی ہم نے کس مقصد کے لیے پڑھا تھا، جس مقصد کے لیے پڑھا تھا اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر آپ سے عرض کروں، دیکھیں بہت بڑی اچھی بات ہے کہ تجارت کرنی چاہیے، تجارت کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، علماء کرام کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، بازار کا ماحول بھی سنور جائے گا، مانتے ہیں، لیکن عالم دین کی جو علمی صلاحیتیں ہیں نا، وہ علمی صلاحیتیں ساتھ ساتھ دب جاتی ہیں، یہ 100% کنفرم ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں اگر عالم دین مسجد مدرسے کے ساتھ ہے لیکن اس کا کام کوئی اور کرنے والے ہیں، سپورٹ کوئی اور دینے والے ہیں، پھر وہ چل رہا ہے، تو وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ میں نے عرض کیا علماء کرام بازار کی طرف مٹی لے کر چلے جائیں، اللہ رب العزت انہیں پھر بھی سرخرو فرما دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کھیل کود کا زمانہ قرآن پاک کے پڑھائی کے اندر دے دیا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کو دے دیا ہے۔ جو کھیل کود کا زمانہ تھا اس وقت یہ ماریں کھا رہے تھے، اور اس وقت یہ استاد سے ڈر رہے تھے، اور جس وقت یہ آرام کرنے کا وقت تھا، 8 9 بجے اٹھنے کا وقت تھا، وہ وقت انہوں نے 4 بجے اٹھ کر قرآن پاک کے سامنے گزارا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں محروم نہیں کرتے، تجارت کریں پیسہ آئے گا، لیکن جو علمی صلاحیتیں ہیں وہ دب جائیں گی۔ آپ جو بالکل اپنے آپ کو فارغ کر کے علمی کام جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو تجارت ہو سکتی ہے یا پھر کیا ہو سکتی ہے، علم کی تبلیغ اور علم کی مضبوطی آ سکتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت 40 سال سے پہلے کی ہے، جب اعلان نبوت حضور نے کیا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال بعد نہیں ملی، اعلان نبوت 40 سال بعد کیا ہے۔ نبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ملی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے پہلے تو حضور نے تجارت کی ہے، لیکن 40 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے تجارت کی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے تو برداشت کیے ہیں، یہی وجہ حضور کے گھروں کا جو چولہا ہے وہ 40 دن تک کی روایات ملتی ہیں کہ چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا رہا ہے، اور حضور نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر پتھر باندھے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یا تو یہ لائن ہے نا، یہ لائن مستقل ٹائم مانگتی ہے۔ اب جو بندہ مسجد کے اندر امام خطیب ہے، کیا وہ فارغ ہے کہ جی خطابت کے لیے انسان کے پاس گہرا مطالعہ ہونا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بس عوام ہے اس کا بھی وقت ضائع کرو اور خود کا بھی وقت ضائع کرو۔ بھائی ٹھیک ہے، خود کی جو زندگی سنور جائے گی، لیکن عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا جو 8 دن بعد آنے والی ہے۔ وہ جو بازاری ماحول سے نکل کر 8 دن بعد آئے گی، جب مولوی صاحب خود تاجر ہوں گے تو وہ اس حد تک ان کو نہیں سمجھا پائے گا جس حد تک آپ دیکھیں، کہیں گے کہ نہیں جب بازار میں جائے گا تو بازار کے حالات کو دیکھے گا، جائزہ لے گا۔ بھائی اندھا نہیں ہے مولوی صاحب جو مسجد میں بیٹھا ہے، سارے بازار کے لوگ آ کر مولوی صاحب کو اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے رونے سناتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، ہر قسم کا بندہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے۔ جب مولوی صاحب ہی ادھر چلا جائے گا تو وہ تو خود دیکھے گا، جو جس طرح خود ہوگا، جس طرح اس کے ساتھ بیت رہی ہوگی، مولوی صاحب تو کہے گا کہ سب کے ساتھ ایسی ہی بیت رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مولوی صاحب جاہل نہیں ہوتا، مسجد کے اندر بیٹھا ہے تو سب لوگ اس کو آ کر بتا رہے ہیں حضرت میری یہ پریشانی ہے، مجھے یہ معاملات ہیں، میرے اوپر یہ مسئلہ ہوا پڑا ہے، تو وہ مولوی صاحب کو جاہل نہ سمجھا جائے۔ مولوی صاحب کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، جس طرح وہ حجام نئی جو ہوتا ہے اس کی دکان کے اوپر پورے علاقے کی خبریں ہوتی ہیں، اسی طرح پورے محلے کی خبریں اور پوری انسانیت کی خبریں مولوی صاحب کے پاس ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی بلکہ مستقل ٹائم دیا ہے، پھر فاقے برداشت کیے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو لائن ہے یہ مستقل ٹائم مانگتی ہے، خطابت کی لائن مستقل ٹائم مانگتی ہے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب کا مستقل مطالعے کے اندر رہنا، نہیں تو پھر بندہ کبھی تھکا ہوا ہے، کبھی موٹر سائیکل پنچر، کبھی کیا پرابلم، تو یہ انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جس طرح دینی خدمات کرنی ہوتی ہیں پھر اس طرح کی خدمات نہیں کر پاتا۔ علماء کرام اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں، پیسہ تو آئے گا لیکن علمی صلاحیتیں دب جائیں گی، علمی صلاحیتیں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور ہو جائیں گی۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا خطابت کے ذریعے یا اسی طرح تصنیف کے ذریعے آپ دینی خدمات کر رہے ہیں تو پھر آپ کرتے رہیں، آپ کسی کی باتوں کے اندر نہ آئیں، آپ تجارت نہ کریں، آپ فاقے برداشت کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو آخری عمر کے اندر نواز دے گا، اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علمی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں اور علمی صلاحیتوں سے محروم نہ ہوں۔ انسان وغیرہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے
10-15 سال لگا کر علم حاصل کیا ہوتا ہے، اگر وہ مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقر و فاقہ کو تو برداشت کر لیں، پر یہ ہے کہ اپنے کام کے اندر مگن رہیں اور اپنے کام کو کام سمجھیں۔